اکثر لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے اور تمنا ہوتی ہے کہ اس کا وقار اور اس کی عزت لوگوں کی نظروں میں پیدا ہو جائے. وہ لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت وقار کو پیدا کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے، اگرچہ اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت ہی نہ رہے. اس کے پیش نظر صرف یہ ہے بندے میری عزت کریں، لوگوں کی نظروں میں میرا وقار قائم ہو جائے. یہ ایسا نظر کا دھوکہ ہے، یہ ایسا نفس کا فریب ہے، یہ ایسا شیطان کا اس بندے کو جال میں پھنسانا ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنی عزت وقار مقام تو پیدا کر لیتا ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں اس بندے کا کوئی مقام نہیں رہتا. جو انسان اس دنیا کی حقیقت کو پہچان گیا وہ کبھی لوگوں کو راضی کرنے اور لوگوں کی نظروں میں عزت اور مقام پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. نہ اس کو ایک ایک بندے کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کسی پنچایت کی ضرورت ہے، نہ کسی بندے میں بیٹھ کر اپنی عزتوں کو شو کرانے کی، نہ اس کو کسی ایسے عمل کی. کیونکہ جب حقیقت اس پر واضح ہو جائے تو پھر وہ اپنا تعلق لوگوں سے نہیں اپنے پروردگار سے جوڑتا ہے. اور جب اللہ رب العزت سے اس بندے کا تعلق جڑ جائے تو اللہ رب العزت جب اسے اپنا محبوب بنا لے تو اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی محبت کو خود لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. پھر جو انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، یعنی جو بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں لوگوں میں اپنا مقام اور وقار بنا لوں تو بن جائے گا، مختلف گفتگو سے، باتوں سے، دولت سے، پیسہ سے، کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جس نے مخلوق کو اپنا محبوب بنانے کی تمنا رکھی تو مخلوق کو تو وہ خوش کر لے گا، لیکن اپنے مالک کریم کو راضی کر پاتا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو اپنے خالق کو راضی کرنے پہ لگ جائے، جس کی چاہت ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، تو اللہ جب اس سے راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن مجید سورہ مریم کی آیت نمبر 96 میں ذکر کیا ہے، 96 نمبر آیت میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اچھے اعمال بھی کیے. خالی ایمان نہیں، وعملوا الصالحات، ایمان بھی ہو اور کام بھی اچھے ہوں. اللہ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ان قریب اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا. ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو پیدا فرما دے گا. اب آپ صرف ظاہری چیزیں نہ دیکھیں، مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت داتا صاحب کو دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا، یعنی لاہور میں جب آپ تشریف لائے 1000 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. 1000 سال کے بعد بھی اللہ نے ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں کم نہیں ہونے دیا. صبح بھی رش ہے، شام کو بھی رش ہے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نہیں راضی کیا. لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو اس طرح نہیں رکھا کہ مخلوق خوش ہو جائے، لوگ ہوتے ناراض تو ہو جائیں. انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ، سینکڑوں سال ہو گئے چلے گئے، ہر مسجد میں مہینے کے بعد ان کے لیے 11ویں کا ختم آ رہا ہے، ان کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن شریف گئے تو کچھ لوگ کہہ رہے حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید. ایک بندہ آیا کہتے جی یہ شرک نہیں ہو رہا، ان کو چاہیے تھا یہ کہیں اللہ 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 کا نام لیں، یہ کہتے ہیں حق فرید. آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ،
تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کر دوں گا۔ فرمایا ساری زندگی بابا صاحب نے اللہ اللہ کر کے گزار دی، فذکرونی پہ عمل کیا۔ اللہ نے دنیا سے جانے کے بعد اذکرکم کو اپنا وعدہ پورا کر کے لوگوں کی زبانوں پر اور ان کے دلوں میں حضرت بابا فرید کی محبت کو پیدا فرما دیا۔ حق فرید یا فرید ہو رہی ہے۔ تو آج کے جمعہ میں پہلا جو میں نے معاملہ آپ کو سمجھایا، اصل میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2-3 جمعے سے، میری خواہش ہے اللہ کرے یہ پوری ہو کہ یہ غفلت کے پردے دور ہو جائیں اور آپ اس نفس کی شرارتوں کو بھی جان جائیں اور شیطان کے جال بھی سمجھ جائیں۔ یہ کیسا فریب میں آپ کو ڈالتا اور ایسا گماتا ہے کہ آپ کو دنیا کی نظر میں اچھا بنا کے اللہ کی بارگاہ سے اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے مرتبے اور مقام میں نیچے کر دیتا ہے۔ تو اب بنیادی چیز جو آج پہلی آپ نے سمجھی کہ ہمیں اپنے رب کا قرب پانے کے لیے، اس کا محبوب بننے کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی محبت کو پانے اور اس کا محبوب بننے کی کوشش کریں گے تو خالق کائنات اس کے صدقے بندوں کے دلوں میں خود ہی ہماری محبت پیدا فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ آزمائشیں اپنی جگہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو، جس کو رب نے اونچا درجہ دینا ہے اللہ نے اس کو اتنی بڑی آزمائش میں ڈالنا ہے۔ یہ لازمی ہے اور یہ زندگی کا حصہ ہے، اور جتنا انسان اس کو خوشی کے ساتھ اپناتا ہے اتنا ہی اللہ کی بارگاہ کا اسے قرب مل جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو ہمیشہ باقی اور غالب رکھنا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ جن کا انتخاب کر دیتا ہے وہ اس دین کو غلبہ دینے کے لیے، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں پر ان کو اجر دیتا ہے، جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی بیڑے پار کر دیتا ہے۔ اور اس کے اندر ایک پیغام ہے بدر کا۔ 17 رمضان المبارک جب آتا ہے ہمیں بدر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ بدر کیا ہے؟ عشق اور محبت کی داستان ہے۔ آج جب سے ہم نے یہ کہا کہ اسلام امن کی بات کرتا ہے تو پھر امن کی بات کرواتے کرواتے آج ہم نے پہلے 35,000 بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے ہم نے افغانستان میں دیکھے، اور اب 32,000 افراد ابھی تک فلسطین میں لاشیں وہ اٹھا چکے ہیں۔ 2 لاکھ بے گھر بیٹھے ہیں، 8,000 ننھے بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، 60,000 ابھی بھی زخمی ہیں، کسی کی بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، اور وہ تڑپ تڑپ رہے ہیں، نہ ان کے پاس بلڈ ہے، نہ دوائی ہے، نہ میڈیسن ہے، اور ہم کہتے ہیں جی اسلام امن کی بات کرتا ہے۔ کر لیں پھر امن کی بات۔ اس نے اعلان کیا، اسرائیل نے کہا آپ باری ایران کیا، اس کے بعد پاکستان کیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا میپ اس نے مدینہ شریف تک لے گیا، سڑک نکال رہا بائی روڈ اسرائیل سے، اور ہم کہہ رہے ہیں جی امن کی بات کرتے ہیں۔ بدر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جذبہ جہاد، اور یہ بھی سکھاتا ہے اسباب نہ بھی ہوں۔ مجھے بتائیے بدر میں جاتے ہوئے مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ مجھے بتائے کیسے عقل مان سکتی ہے جی 2 گھوڑوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، 8 تلواروں سے لڑائی ہوتی ہے؟ لیکن اقبال کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر بر در گوشائے دامان اوست۔ اقبال کہتے ہیں جب دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت رچ بس جائے، دنیا کی ساری قومیں اور ساری نعمتیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی۔ آئیں کہ نہیں آئیں؟ فاروق اعظم 17 پیوند لگے ہیں سوٹ پر، اور ایران بھی آپ کے قدموں میں جھکا ہے، روم بھی آپ کے قدموں میں جھکا ہے۔ کھجوریں کھا کے اور ستو پی کے یورپ کی بیزنٹین امپائر سے ٹکرا گئے۔ مسلمان تو کبھی بھی ہتھیار پر اعتماد نہیں کرتا۔ ہمارے ذہنوں میں چونکہ جب یقین ختم ہو گیا، خوف خدا ختم ہو گیا، ہم بزدل اور ڈر کے بیٹھ گئے۔ میزائل ہم نے بنا لیے، میزائل کو چلانے کا حوصلہ کہاں سے پیدا کریں گے؟ میزائل کو چلانے کے لیے غیرت ایمانی کدھر سے لائیں گے؟ اقبال نے کہا تھا مومن کہتے کسے ہیں؟ جباریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان جب بنتا ہے جب اس میں جباری، قہاری ہو،
اور پھر وہ غیرت سے بات کرتا ہے، اس کے لیے کوئی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا حکمران ہو، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں جب اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پھر جھکا نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ جب تعلق رب سے ہو تو پھر کسی دنیا کی طاقت سے ڈرنا سمجھ نہیں آتی، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان مجاہدین سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ آج کے دور میں صف بندی والی جنگ تو نہیں ہے، آج ہمیں نظم و ضبط، ڈسپلن، باہمی قوت، طاقت، یہ ساری چیزیں تیار رکھ کر مسلمانوں کو دشمنوں پر فتح کے ذرائع کو تلاش کرنا ہے۔ جب مسلمان نظم و ضبط، ڈسپلن کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کسی دنیا کی طاقت کی جرت نہیں میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ 57 ریاست کے حکمران، وہ ننھی بچی جو افطاری کے وقت 2 گھونٹ پانی مانگ رہی تھی، 57 ریاست کے حکمران مل کر فلسطین کی اس بچی کو افطاری کے وقت 2 گھونٹ پانی نہیں پلا سکے۔ یہ ہم مسلمان ہیں۔ اس کی وجہ ہم اب ظاہری اسباب کی طرف آ گئے۔ بڑے پری پلان طریقے کے ساتھ انہوں نے پہلے دلوں سے غیرت کو نکالا۔ یہود و نصارہ بڑی دور کی پلاننگ کر کے مسلمانوں کے پہلے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ بدر ہمیں اتحاد اور اتفاق کے باہمی کا سبق دیتا ہے۔ بدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں متفق ہونے کا درس دیتا ہے۔ آج ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا کسی قوم کو تباہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا جی اس سارے لیڈر پیدا کر دو۔ جب سارے لیڈر ہوں گے، ہر بندہ کہے گا جی میں ہوں بڑا، وہ کہتا جی میں بڑا ہوں، وہ کہتا میں بڑا، سارے بڑے ہیں۔ جب سارے لیڈر ہوں گے وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ ہم سارے لیڈر ہیں، سارے قائد بنے ہوئے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی اگر ایک نہیں ہو سکتے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلیں، اور بدری سے آبا، سبحان اللہ، جو بدر میں آگے ان کی شان ہی اللہ نے بلند کر دی۔ ایک مرتبہ ایک بدری صحابی سے کسی نے سخت لہجے میں بات کی، سرکار نے فرمایا یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، جانتے نہیں ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے بدری صحابہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے گناہ سارے معاف فرما دیے۔ پیشگی معافی ہو گئی، اللہ نے مرتبہ ہی بلند کر دیا بدری صحابہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے دین کے لیے ڈٹ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو درجے بلند کرتا ہے وہ آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اور جس وقت کافروں نے بھیجا نا 1000 کا لشکر آیا، ابو جہل سردار ہے، کر و فر، تیر، نیزے، تلواریں، زرہ، اونٹ، گھوڑے، پیسہ، دولت، مکے کی سرداری، سب کچھ۔ اس نے کہا آج ہمارے سامنے کون آ سکتا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے ایک ایک ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، صفاستی سے مٹا دیں گے۔ اس تکبر سے اٹھے، اور ادھر سے یہ مسلمان تھے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دل میں سرکار کی محبت لے کے آ گئے، کچھ نہیں تھا۔ جب بھیجا نا جاسوس کو جاؤ دیکھ کے آؤ، تو عمیر بن وہب جوہمی ان کو بھیجا، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ جب واپس گئے انہوں نے کہا یہ ذہن میں رکھو مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، اور پیچھے کوئی اور فوج بھی نہیں ہے، نہ اسلحہ ہے نہ سواریاں ہیں، کچھ نہیں ہے، لیکن ان کے جذبات بتاتے ہیں ان میں سے ہر ایک پہلے مرنے کے لیے تیار ہے، اگر وہ مرے بھی تو تم میں سے ایک ایک کو مار کے مریں گے۔ اب فیصلہ کر لو، جتنے وہ ہیں وہ تمہارے اتنے مار کے جائیں گے۔ جب دوسرے شخص کو بھیجا ابو اسامہ جوشمی جاسوسی کے لیے، اس نے کہا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسی قوم ہے جو اپنے گھر میں زندہ واپس جانے کے لیے نہیں آئی، وہ لڑتے رہیں گے جہاں تک کہ وہ مر نہ جائیں اور جام شہادت نوش نہ کر لیں۔ یہ جذبہ لے کے مسلمان آئے، اغیار بھی ان کی عظمتوں کو ذکر کرنے لگے۔ میں اس لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را آپ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کریں، یہ ہمارا مستقبل ہے، لیکن ہم نے تربیت نہ کی۔ رمضان 2 عشرے ختم ہونے والے ہیں، کیا ہم نے تربیت کی؟
آج سے صرف 20 سال پہلے چلے جائیں، لوگ رمضان المبارک میں راتوں کو تراویح پڑھ کے سوتے تھے، صبح سحری کھا کے فجر کی نماز با جماعت پڑھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے، ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ اب ساری ساری رات نوجوان جاگتے ہیں، کہیں سڑک پہ میچ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، ساری ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک میں رمضان کی راتیں تباہ کر دی، اور صبح سحری کھا کے نماز پڑھی نہ پڑھی، گھر میں ہی بس الٹے سجدے کیے، چلو بھائی ہو گیا جی، اور وہیں سو گئے، نہ قرآن نہ تلاوت نہ برکت۔ رمضان کی برکتیں بھی ہم نے ضائع کر دی، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ احساس ہی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ جس کا سب کچھ برباد ہو گیا اس کو کوئی احساس ہو۔ اقبال کہتے ہیں یہ ایسی قوم ہے ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ لٹ گیا، سارا کچھ ہی لٹ گیا۔ یہ نوجوان تھے جن کو ہم نے تیار کرنا تھا، بدر میں وہ نوجوان حضرت معوذ اور معاذ 9 عمر چھوٹی چھوٹی چھریاں لے کے کھڑے ہیں، اور جب جنگ شروع ہوئی تیزی کے ساتھ لڑنے لگے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا تو نوجوان، بائیں دیکھا نوجوان، میں نے کہا یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے سامنے میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ میرے ساتھ کیا جنگ کریں گے؟ وہ نوجوان بولے، انصار تھے، چچا جی یہ بتائیں ابو جہل کون ہے؟ سنا ہے اس نے مکہ میں ہمارے آقا کو بڑی تکلیف دی ہے۔ جذبہ دیکھے نوجوان کا۔ تھوڑی دیر میں ابو جہل ایسے کہا، وہ ابو جہل ہے، ننے ننے معوذ اور معاذ اتنی اتنی چھریاں لے کے شاہین کی طرح جھپٹے اور جا کے ابو جہل کو ماری، چھریاں مارتے مارتے گرا کے اس کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا۔ بھاگ کے آئے، پیارے آقا ہم نے مار دیا ابو جہل کو۔ فرمایا تلوار نہیں صاحب کی؟ کہا جی نہیں، دکھاؤ۔ دونوں کا ایسے خون ٹپک رہا تھا۔ فرمایا تم نے دونوں نے مل کے ابو جہل کو مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوبصورت انداز کے اندر تحسین فرمائی۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کیا جاتا۔ ان نوجوانوں نے تو غیروں کی گردنوں کو کاٹنا تھا، یہ تو گڈیاں اڑا کے اپنی گردنیں کاٹی جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہے ہیں، کیونکہ تربیت ہی کوئی نہیں ہے۔ جو قوم خود اپنی قوم کے لوگوں کی گردنیں کاٹنے لگ جائے، نہ تربیت ہو تو کیا حال ہوگا؟ بدر کا پیغام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں آنے والے انہوں نے کسی قسم کے ظاہری اسباب کو نہیں دیکھا۔ اقبال نے کہا کیا تم سمجھتے ہو بدر آج نہیں لگ سکتا؟ آج بھی لگے گا، لیکن شرط ہے، وہ کیا؟ اور میں فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اگر آج بھی چاہتے ہیں بدر لگنا تو پہلے ہمیں بدر کا میدان سجانا ہوگا۔ ہم گھروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں خود ہی فرشتے آ کے لڑ کے چلے جائیں، ایسے نہیں ہوگا، میدان سجانا پڑتا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا بندہ بن جائے اور اپنے نبی کا غلام بن جائے۔ یہ جملہ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ ایمان کی تکمیل اور اسلام کا حسن یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا بندہ بن جائے اور اپنے نبی کا غلام بن جائے۔ جس وقت وہ یہ چیز اپنے دل میں پیدا کر کے گردن جھکا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اسے اسباب عطا کرتا ہے کہ اس کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اے لوگوں اگر تم محبت کرتے ہو میرے ساتھ یا تم دعویٰ کرتے ہو میری غلامی کا، فاتبعونی، تو پہلے میرے فرما بردار بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ پھر تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا میرے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اتنا بڑا وصف ہے کہ صحابہ کرام نے اپنا لیا۔ آج 18 رمضان ہے، اللہ نے 18 رمضان کو پورا مکہ ہی مسلمانوں کو عطا فرما دیا۔ آج فتح مکہ ہوئی ہے، وہی مکہ مکرمہ جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لے کے، یہاں کافروں نے اتنی تکلیفیں دی کہ ہمارے آقا مدینہ تشریف لے آئے۔ 6 سال کے بعد ہمارے آقا عمرہ کے لیے آنے لگے، کافروں نے کہا ہم نے نہیں آنے دینا۔ صلح حدیبیہ ہوئی، آج کے بعد کوئی کسی جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ صلح حدیبیہ کے بعد کافر اپنی بات پہ قائم نہ رہے۔ جب کفار اپنی بات پہ قائم نہ رہے تو پھر کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاہدہ انہوں نے توڑا ہے،
ان کو چاہیے تھا کہ معاہدے کے اندر جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بنو بکر نے بنو خزاع سے انتقام لینے کے لیے قریش سے مل کر حملہ کیا، قریش نے بنو بکر سے ساتھ دیا، معاہدہ توڑ دیا۔ جب معاہدہ ٹوٹا، سنے جناب ابو سفیان جو بعد میں چونکہ کلمہ پڑھ چکے تھے اس لیے ہم ان کا نام عزت سے لیتے ہیں، اس وقت وہ ابھی اسلام قبول نہ کیا تھا، معاہدہ ٹوٹ جانے کے بعد وہ مدینہ شریف میں آئے کہ کسی طرح یہ معاہدہ بحال ہو جائے۔ اب صحابہ کے جملے سنے، وہ ایک ایک کے پاس گئے، کبھی فاروق اعظم، کبھی عثمان غنی، کبھی حضرت علی، کبھی خاتون دیگر کے پاس، کہ کسی طرح سرکار کو سفارش کر دیں یہ معاہدہ دوبارہ اسی طرح دوبارہ بحال ہو جائے۔ سب نے یک زباں کہا جو پناہ رسول اللہ کی ہے وہ ہماری ہے، جو ہمارے آقا کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ جب تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا نہیں کریں گے، ہمارے باتیں بھی کھوکھلی، ہمارے نعرے بھی کھوکھلے ہیں۔ عام دعات نعرے کا غلام یہ رسول میری موت بھی قبول ہے، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا قبول نہیں ہے، اور نعرے کیا ہیں، جان موت بھی قبول ہے۔ خدا را اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیے، اب کب تک ہماری زندگی ایسے گزریں گی گناہوں میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ایک ہی جملہ فرمایا، جو ہمارے آقا کا فیصلہ وہ ہمارا ہے۔ فتح مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ داخل ہوئے، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح کرتے ہوئے نعرہ لگایا، جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، فرمایا حق آ گیا، باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، مٹا کے رکھ دیا باطل کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پاک صحابہ کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اللہ نے قرآن کی آیت اتار کے ان کی عظمت بیان کی، فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فرمایا جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، ان سے ان کا درجہ اونچا ہے۔ جنہوں نے فتح مکہ سے کے بعد میں خرچ کیا، جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں ان کا درجہ اونچا ہے، کیونکہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے ہیں انہوں نے اس وقت خرچ کیا جب اسلام غلبے میں نہ تھا، مکہ کے بعد تو اسلام غالب ہو گیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا ایک چیز میں ہم نے سب کو عظمت دی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتے ہم نے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ فتح مکہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں مکہ مکرمہ میں اسلام کی پیغام کی دعوتیں پہنچائیں کہ وہ اغیار بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر آج ہم اپنی خواہشات کو شریعت پہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر آج ہم اپنے مفاد کو دینی مفاد پہ ترجیح دیتے ہیں، تو پھر ہم سے بڑھ کر کون شخص ہو سکتا ہے جو منہ سے اسلام کا نام لیتا ہے اور پیچھے سے اسلام کے خلاف؟ اسلام تو اس بات کی ترجیح دلاتا ہے کہ اپنے مفادات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ قربان کر دیا جائے، اگرچہ وہ دنیا کا یا آپ کی ذات کا جتنا بڑا مرضی مفاد ہو۔ اسلام نے تو یہ ہمیں سکھایا، اور یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے صحابہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا اور عرض کیا پیارے آقا ہم ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کا حکم چاہیے۔ رات کو نماز تراویح میں ہم نے سورہ احزاب کی یہی تو آیات پڑھی ہیں، 36 نمبر۔ اللہ فرماتا ہے وما کان لمؤمن ولا مؤمنہ، کسی مرد عورت کو یہ اجازت نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیارہ، کہ اس کے پاس کوئی اختیار باقی رہے۔ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں مقام خیش اگر خواہی دری دیر بحق کے دل بندو راہ مصطفیٰ رو، فرمایا اگر تو جہاں میں مقام چاہتا ہے تو دل کو اللہ کی محبت سے آباد کر دے اور مصطفیٰ کریم کے راستے پہ چل پڑ، اللہ تعالیٰ تیرے دل کو بھی آباد کر دے گا، دنیا بھی جنت بن جائے گی، اگلی جنت ویسی تیرے انتظار کر رہی ہے، بس اس جنت سے اگلی جنت میں ہی جانا ہے۔ لیکن اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ 21 رمضان المبارک آ رہا ہے،
اس ہستی کا یوم شہادت جن کا ہاتھ پکڑ کے سرکار فرماتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ شہادت کے درجے پر پہنچے۔ حضرت مولا المسلمین شیر خدا علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو ہم انالیسس کریں، آپ کی زندگی کے بے شمار پہلو ہیں، ان میں ایک پہلو عدل و انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کبھی کسی ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، بلکہ ظلم کو ہمیشہ مٹایا اور طریقے کے ساتھ مٹایا۔ یہی اسلامی تعلیمات کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، عدل کرو، اللہ عدل والوں سے محبت کرتا ہے۔ آج ہمارے تقاضے ہی چینج ہو گئے۔ کبھی عدالتوں کے اندر ہم سنتے تھے کیس لگا اور کسی طریقے کے ساتھ اس کیس کو سنا جاتا، آج امیر کے لیے معیار عدل و انصاف کا اور ہے اور غریب کے لیے معیار اور ہے۔ آج ذاتی مفاد کے لیے عدل و انصاف کے تقاضوں کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ آج کچھ لوگ معاشرے میں ایسے منصب پر بھی بیٹھے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے تمام تقاضوں سے بالا تر ہیں، ہمارے اوپر کوئی FIR کٹ ہی نہیں سکتی، ہم جو ہے قانون سے ہی بالا تر ہے۔ تو جب یہ روش پیدا ہوگی تو نظام سارے کا سارا بیڑا غرق نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ جہاں حضرت فاروق اعظم بھی کٹہرے میں کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کیا پیغام دیا؟ جس وقت حضرت سواد عرض کرتے ہیں پیارے آقا ابھی لائنیں سیدھی کرتے ہوئے آپ نے چھڑی سے مارا میرے پیٹ پر، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بدر کا میدان سجا ہے، سامنے فوجیں کھڑی ہیں، صحابہ پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ ہمارے آقا نے فوراً چھڑی دی، کہا لو اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ عرض کیا پیارے آقا جب آپ نے چھڑی ماری اس وقت میرے پیٹ پہ کپڑا بھی نہیں تھا، صحابہ تو ایسے تھے دھوتی باندھ کے آئے ہوئے تھے، کپڑا ہی نہیں تھا۔ ہمارے آقا نے فوراً اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھا کے کہا لو کرو بدلہ پورا۔ انہوں نے چھڑی پھینک کے سرکار کے جسم سے لپٹ کے بوسے لینا شروع ہو کر دی۔ پیارے آقا میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میں کون ہوں بدلہ لینے والا؟ موت سامنے کھڑی تھی، میری خواہش تھی اس سے پہلے ایک بار آپ کے بدن سے چمٹ کر بوسے لوں، اس کا بہانہ کوئی نہیں مل رہا تھا۔ پیارے آقا صرف ایک بہانہ بنایا، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہوں، میں کون ہوں بدلہ لینے والا؟ لیکن ہمارے آقا نے اس دنیا میں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں تو فیصلہ معیار کا ہوتا ہے، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں۔ حضرت شیر خدا علی مرتضی آپ کا جو یوم شہادت ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جس وقت آپ کے دور اقتدار میں ایک خوبصورت مثال ملتی ہے عدل و انصاف کی، آپ کے پاس چوری کے حوالے سے ایک معاملہ آ گیا، آپ بڑے سمجھدار تھے، زیرک تھے، سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے گواہ لے کے آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی آج چائے کی پیالی پہ گواہ مل جاتا ہے، یعنی گواہ جھوٹے اس طرح معاشرے میں عام ہے، اس کی وجہ کہ قوانین سخت نہیں ہے۔ حضرت شیر خدا سمجھ گئے، آپ نے اس کا فیصلہ نہ کیا بلکہ کسی معاملے میں مشغول ہو گئے، کہا جی صبر کرو، انتظار کرو، انتظار کروایا۔ انتظار کے دوران آپ فرماتے فلا اوتا بشاہدی زور الا فعلت به قضا و قضا، آپ نے باتوں باتوں میں کہا اگر میرے پاس کوئی جھوٹا گواہ آیا اور مجھے پتا چل گیا میں ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ وہ گواہ سن رہے تھے، وہ تھے جھوٹے، حضرت علی اپنی فراست سے جان گئے تھے۔ آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو کے کہتے ہیں آؤ بھی اب وہ کیس لے کے آؤ جی، چوری والا آ گیا، فرمایا لاؤ گواہ، ڈھونڈے جی گواہ ہے ہی نہیں، کہا جی کدھر گئے؟ پتا چلا وہ جھوٹے گواہ تھے، حضرت مولا علی کا جملہ سن کے دونوں جوتے اٹھا کے بھاگ گئے وہاں سے۔ انہوں نے کہا جی یہ تو حضرت علی تو گردن اتار دیں گے ہماری پکڑ کے۔ اس کا مطلب اگر ہمارے قوانین مضبوط ہوں، اگر ہم سزا کا نفاذ صحیح کریں امیر اور غریب کے فرق کے بغیر، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں ہیں۔ ہمارے عدل و انصاف کے معیارات ہی جدا ہو گئے، یہاں امیر کے لیے اور فیصلہ ہے، غریب کے لیے اور فیصلہ ہے۔ جہاں 30 سال کے بعد ایک خاتون کو یہ کہہ کے رہا کر دیا جائے کہ 30 سال بعد تیرے فیصلے سے یہ پتہ چلا کہ تو جو ہے کسی جرم میں نہیں ہے، تجھے بے گناہی کسی نے پکڑ کے اور تو قید 30 سال بعد،
تو وہ عدالت کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ نہ میرا باپ زندہ ہے نہ میرا بھائی زندہ ہے، آج 30 سال کے بعد مجھے رہا کر رہے ہو، میں کس کے سہارے پہ زندہ رہوں؟ ہماری یہ عدالتیں ہیں۔ آئیے آج کے جمعۃ المبارک میں جو ہم نے بنیادی چیزیں آپ کو سمجھائی ہیں، اس میں سب سے پہلی یہ چیز، خدا را لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والا کام چھوڑ دو، اپنی عزتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے پینترے بدلنا چھوڑ دو، صرف اس رب کی بارگاہ میں اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس کی بارگاہ میں آپ کی عزت اور مقام بن گیا، اللہ مخلوق کے دلوں میں آپ کی عزت ویسے ہی پیدا فرما دے گا۔ یہ پہلا نقطہ ہے میری گفتگو کا۔ اور دوسرا، بدر کا پیغام آپ کو دیا ہے۔ بدر کا پیغام یہی کہتا ہے، ہمارے پاس اب اسباب تو نہیں ہے، ہم کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا تو کر سکتے ہیں، ہر افطاری میں دعا کیا کریں، یا اللہ فلسطین کی غیب سے مدد فرما دے، ہم یہی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسباب ملے، اعلان ہو تو ہم سب سے پہلے آپ کو جہاد کے لیے نظر آئیں گے۔ اور تیسرا پیغام فتح مکہ، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام میں سے ہر ایک نے سرکار کے حکم پر گردن کو جھکا دیا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پیغام دیا، باوجود اس کے کہ معاہدے کی دوبارہ سے یہ کہا گیا کہ یہ معاہدہ جو ٹوٹا ہے ہم اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، انہوں نے کہا جو فیصلہ محبوب خدا کا وہی ہمارا ہے۔ یہی کامیابی کی دلیل تھی۔ اور اس جمعے کا ایک پیغام حضرت شیر خدا مولا المسلمین حضرت علی مرتضیٰ، آپ کی زندگی کا بہترین معیار عدل و انصاف جو آپ نے قائم کر کے پوری دنیا کو بتا دیا۔ اگر معیار انصاف کے پورے ہوں تو معاشرے میں ترقی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر کسی معاشرے میں ظلم بڑھ جائے تو چھوٹے پرندے بھی گھونسلوں میں دبلے پتلے ہو کے مر جاتے ہیں، معیشت تو برا حال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم سب نے، اب سب سے بنیادی چیز ہے جی اولادوں کی تربیت۔ ایک تو جی اب آخری اشرہ شروع ہونے لگا ہے، ہم آپ کی مسجد میں تربیتی اعتکاف رکھ رہے ہیں۔ آپ چاہیں اگر اپنے بچوں کو تربیت یافتہ بنانا تو کم از کم ان کو 10 دن کا اعتکاف کروائیں، یہاں کم از کم ان کو دن رات شام ہم کم از کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بنیادی باتیں تو سکھائیں۔ اور پھر اس کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا ہوگا۔ اگر آپ نماز با جماعت مسجد میں پڑھیں گے، آپ کی اولادیں بھی آگے مسجد میں پڑھیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میرا دل کرتا ہے یہاں میں کسی اور کو امام کھڑا کروں اور جا کے اس کے گھر میں آگ لگا دوں۔ اس کی جرت کیسے وہ گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو معذور ہو، بیمار ہے، اس کے لیے الگ ہوگا، لیکن ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قرب کو پانے کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ درود پاک ہوتا ہے۔ ہم نے کل سے یہاں اعلان کیا ہے، درود پاک بے شمار ہیں۔ ایک درود وہ ہے جو ہم جمعے پہ پڑھتے ہیں، یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ پڑھا کریں۔ میں خود درود چشتیہ پڑھتا ہوں۔ اس کے علاوہ وہ درود جو کنویں میں بچی نے پڑھ کے پھونکا اور وہ پانی باہر آ گیا، وہ بھی میں نے دیا۔ درود پاک کئی ہے لیکن ہر ایک کی تاثیر جدا ہے۔ درود ابراہیمی کی تاثیر یہ ہے، یہ 10 کروڑ بندوں کو بھی بخش دیں گے، اللہ 10 کروڑ کی بھی بخشش فرما دے گا۔ یہ درود ابراہیمی کی خاصیت ہے۔ تو ہم نے ایک پروگرام بنایا کل سے 17 رمضان سے 27 رمضان تک کہ ہم درود ابراہیمی کی کم از کم 1 لاکھ تعداد ہونی چاہیے، 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے، ہم نے 1.25 لاکھ سوچا ہے تاکہ اگر کوئی غلط بھی پڑھا جائے تو لاکھ تو ہو جائے۔ تو 27 تک ہم نے 1.25 لاکھ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے 27ویں شب کو جب درود ابراہیمی پڑھ کے اکاؤنٹ ہو کے آ جائے گا، ہم اس دعا میں اس کو شامل کریں گے۔ اب جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے، والدین، دادا، پردادا، جتنے بھی، ان کی روح کو بھی بھیجیں گے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے جو لوگ زندہ ہیں، ہم جتنے بھی اس میں شامل ہوں گے دعا میں، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ درود ابراہیمی 1 لاکھ مرتبہ جو پڑھا ہوا یا 1.25 لاکھ ہم تیری بارگاہ میں بطور امانت پیش کر رہے ہیں۔ جب مر کے ہم تیری بارگاہ میں پہنچیں، ہمارے ذمے اگر کوئی حقوق رہ گئے یا کوئی ہم سے غلطی ہوئی، یا اللہ ہم پیشگی عرض کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو یہ درود ہمارے لیے بھی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم نے شروع کیا ہے۔ آپ جو اب آپ فری ہیں وہ کوشش کیا کریں کم از کم 1000 یا 1500 تو پڑھ لیا کریں دن میں۔ درود ابراہیمی تو سب کو ہی آتا ہے، جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز والا درود ہے یہ، آپ کم از کم اور اس کو لکھتے جائیں۔
جو ڈیوٹی وغیرہ پہ مصروف ہیں وہ کم از کم 500 یا 700 ایک دن میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہم 9 یا 10 دن کے اندر کافی انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے اور اس کو لکھتے جائیں، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے لیے باقاعدہ 27ویں شب کو خصوصی طور پہ جو دعا ہے اپنے مرنے والوں کے لیے اور اپنے لیے بخشش کا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے اس دعا کے ساتھ: یا اللہ ہمیں خواب غفلت سے بیداری عطا فرما، ہماری زندگی کی جتنی سانسیں ہیں ہم سب کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اس وقت بڑھتی ہوئی جو گمراہی ہے جو تیزی کے ساتھ ہمارے گھروں تک منتقل ہو گئی، نہ شرم و حیا کا وہ تصور رہا، نہ عزت رہی، نہ وہ پاس رہا، نہ وہ ادب و احترام کے اصول رہے، نہ وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کا ادب رہا، وہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہمیں پھر اپنا تعلق اللہ اس کے رسول سے جوڑنا ہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں